السلام علیکم. پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں رباب اسد اور بات کریں گے جماعت اسلامی کے حوالے سے. جماعت اسلامی کراچی کے اسٹیک ہولڈرز میں سے ایک جماعت ہے اور جو بھی عوامی مسائل ہیں اس کے حوالے سے جماعت اسلامی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آواز اٹھاتی رہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے, دورس کوئی حکمت عملی کوئی اپنائی نہیں جاتی؟ انہی سب بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر صاحب موجود ہیں. ان سے ہی جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ احتجاج رنگ نہیں لاتے. منم ظفر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلا سوال ہی میرا یہی ہوگا کہ آپ نے بھی دھرنا بھی دیا, اس سے پہلے بھی آپ کے الیکٹرک سے لے کر احتجاج کرتے رہے, ای چالان تک آپ نے احتجاج کیا, اب ڈمپر مافیا کے خلاف بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آتے, احتجاج جو ہے وہ با اثر نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ شہر کراچی میں اتنے مسائل ہیں اس وقت, جتنے زیادہ مسائل ہیں ان حوالوں سے جماعت اسلامی مستقل آواز بلند کر رہی ہے. اور دیکھیں اپوزیشن پارٹی کا ایک کام تو یہ ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھایا جائے, اس کو صحیح رخ دکھایا جائے کہ کس طرح آپ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں, کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف حکومت کو آئینہ دکھانا مقصود ہے, وہیں دیکھیں جماعت اسلامی کی اس پوری احتجاجی کمپین کے نتیجے میں, اس مزاحمتی تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ان کے چیک باؤنس ہو رہے تھے, ان کو ان کی پراپرٹی جو انہوں نے بک کرائی تھی اس کی جگہ جو ہے وہ ان کے چیک جہاں باؤنس ہو رہے تھے وہ پراپرٹی کہیں موجود نہیں تھی. ایسی صورت میں جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنی, جماعت اسلامی نے لوگوں کا ہاتھ تھاما اور بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں لوگوں کا مسئلہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے حل ہوا ہے. یعنی ملک ریاض صاحب بات کرنے پر مجبور ہوئے, جماعت اسلامی وہ ہمارے دفتر آئے, یہاں کر انہوں نے بات چیت کی اور اس کے نتیجے میں ہم ایک معاہدے پر پہنچے اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کے مسئلے ہوئے اور اربوں روپے لوگوں کے واپس لوٹائے گئے. اسی طرح نادرا کا مسئلہ اس شہر کا بہت بڑا جماعت اسلامی کو کیا ملا؟ دیکھیں اس کے نتیجے کے اندر ان مظلوموں کی آواز بنے کہ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی کہ ان کو گھر کا ایک چھت مل جائے گی. نہیں, میرا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا کوئی حصہ نہیں رکھا. نہیں, جماعت اسلامی الحمدللہ ہم جو ہے ہماری پبلک ایڈ کمیٹی موجود ہیں, ہم لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں, ان کے حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور یہی دراصل ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ظلم کے اس نظام سے نجات دلائی جائے کہ جس کے اندر لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر جو ہے وہ اس کے باوجود بھی ان کو گھر نہیں مل رہا تھا. تو یہ تو ایک کیس ہے نا. دوسری جانب نادرا کے مسئلے تھے, شناختی کارڈ کے مسائل تھے, لوگ پریشان تھے, لوگ ہمارے دفاتر کے چکر لگا رہے تھے. آج بھی نادرا کا ایک ڈیسک ہمارے پبلک ایڈ کمیٹی کے ہمارے آفس میں قائم ہے. یہاں جمعے کے دن بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ پریشان تھے, کاؤنٹرز موجود ہیں لیکن وہ کاؤنٹر اوپن ہی نہیں ہوتے تھے, لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے کہا اربوں روپے واپس دلوائے بحریہ ٹاؤن کے جو وہاں پر مکین تھے اور جن کے پلاٹس یا جو گھر ہیں وہ پھنسے ہوئے تھے, تو اس اربوں روپے میں سے جماعت اسلامی نے کوئی کمیشن نہیں رکھا, کوئی پرسنٹیج نہیں رکھا؟ چارہ نہیں. یہی جماعت اسلامی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل, لوگ ہمارے پاس آئے, ہم نے ان مسائل کو اجاگر کیا, ہم نے احتجاجی کمپین چلائی اور اس کے نتیجے میں ہم نے مسئلہ بھی حل کیا. اور آپ پوچھ سکتی ہیں جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے, ہم نے بنیادی طور پہ ہم نے ان کو ظلم سے نجات دلائی ہے, ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا ہے. اور جماعت اسلامی نے اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے کچھ جو ہے وہ, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایک آدمی بتا دے کہ ہم نے کمیشن لیا ہو, ہم نے پیسے لیے ہوں کہ اتنا پرسنٹ ہمارا ہوگا. تو آپ دیکھیں ظاہر ہے ایک آپ اکیلے تو نہیں ہیں, جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں اور جو ساری یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے, تو آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ نچلی سطح تک کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ احتساب کریں؟ جماعت اسلامی کے اپنے اندر کی جماعت میں احتساب کا عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی, جماعت اسلامی کے اندر اپنا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, ہمارا ایک دستور ہے, ہم اس دستور کی روح سے ہی ہم ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک پورا پروگرام ہے نا, ہمارا ایک دستور ہے اور ہمارے ہر سطح پہ میکینزم ہے, چاہے ہمارے الیکٹڈ لوگ ہوں یا الیکٹڈ لوگ نہ بھی ہوں. تو جماعت اسلامی میں احتساب کا ایک نظام قائم ہے اور وہ نظام پورے سال چلتا ہے, ہر سطح پہ چلتا ہے, بلائی سطح سے لے کے نچلی سطح, نچلی سطح سے لے کے اوپر تک, ہر سطح پہ وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے جو قائم ہے الحمدللہ, اور اس کو وہ ہمارے دستور اور آئین کی روح سے چلتا ہے. تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میں کوئی نامزد ہوا, کبھی کسی کا گھیرا تنگ ہوا, کسی سے کوئی سزا ملی, یا مطلب سزا سے مراد یہ ہے کہ پارٹی سے ایکسپیل کیا ہو کسی کو اس بنیاد پر کہ کرپشن ہو یا احتساب کے بنا پر؟ نہیں, دیکھیں نا, یہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جماعت اسلامی میں ایسے لوگوں کو ڈرانے کا موقع ہی نہیں ملتا.
وجہ یہ کہ یہ پارٹیاں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر تو کرپشن کے بغیر تو یہ پارٹیاں چلتی نہیں ہیں. کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم, یہ سارے دھندے جو پارٹی کرپشن فری ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ جماعت اسلامی کرپشن فری ہے. جماعت اسلامی سے چلنے والے جو لوگ ہیں وہ خود یہ بات سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جس پارٹی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, ہمارے یہاں ایک تربیت کا نظام ہے نا. ہمارے یہاں کرپشن تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں صرف مفادات کا کھیل ہوتا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ایک تربیت کا نظام ہے, ہمارا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, ہمارا ایک تنظیمی ڈیکورم موجود ہے, ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, جس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ ایسے واقعات ہوتے ہی نہیں. اچھا, ڈمپر مافیا کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور اس کے حوالے سے کتنی ایف آئی آر جو ہیں آپ کرا چکے ہیں؟ سندھ حکومت کے کان پر کوئی جون رہے گی؟ دیکھیں ایف آئی آر تو جو لوائقین ہیں وہ کروا رہے ہیں. ابھی بھی جو واقعہ ہوا جس میں عثمان پبلک اسکول کا فرسٹ ایئر کا ایک طالب علم جاں بحق ہوا, اور وہ واقعہ ڈمپر سے نہیں ٹینکر سے واقعہ ہوا تھا. اس میں وہ نوجوان جاں بحق ہوا, اس کے لوائقین نے ایف آئی آر بنوائی ہے, ایف آئی آر بنی ہے ان کے خلاف. جو ہے وہ جہاں جہاں گھر والے کھڑے ہوتے ہیں ایف آئی آر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ایف آئی آر بھی بنتی ہے. لیکن سب کے باوجود یہ دھندا کیوں چل رہا ہے؟ ٹینکر مافیا شہر میں کیوں موو کر رہی ہے؟ کون ہے ان لوگوں کے پیچھے؟ کیوں شہر کا پانی بیچا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو نلکوں میں پانی اویلیبل نہیں ہوتا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے نا. یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ سندھ حکومت سے کیا تحفظ؟ نہیں, سندھ حکومت سے تحفظ یہ ہے, سندھ حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی, کہ یہ منصوبہ 2003 میں شروع ہوا جب نعمت اللہ خان صاحب شہر کے میئر تھے, ناظم تھے, جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. 2001 سے لے کے 2005 تک اس کا PC1 منظور ہوا, اس کی فیسلٹی بنی. اس کے بعد کام شروع ہونا تھا, مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے, کام رکا رہا. اس کے بعد جناب وسیم اختر صاحب آ گئے, کام رکا رہا. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. پیپلز پارٹی کو شہر کراچی سے کوئی غرضی نہیں ہے, وہ تو اس کا تو سارا BRT ہے اور سارا کام ہی اس کا تو کراچی دشمنی پر چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیے 2018-19 تک یہ منصوبہ, 2003 میں شروع ہونے والا منصوبہ 2019 تک مکمل نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, اور ٹیکنیکل فالٹ کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر پتہ یہ چلا کہ یہ وفاقی حکومت بنائے گی, وابڈا اس منصوبے کو بنائے گا. وابڈا نے اس منصوبے کو بنانا 2022 میں شروع کیا, 24 میں مکمل ہونا تھا. آج تک K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوا. وفاقی حکومت میں کون ہے؟ ایم کیو ایم ہے نا. وفاقی حکومت میں کون ہے؟ صدر کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب ہیں. اسی طرح اسپیکر کون ہے؟ اسپیکر تو سینٹ کے اسپیکر پیپلز پارٹی کا موجود ہے, وزیر اعلیٰ ان کے موجود ہیں, وفاقی حکومت میں وہ موجود ہیں, لیکن یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. جب منصوبہ مکمل نہیں ہوگا تو شہر کو پانی کیسے ملے گا؟ اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بھی 9 ٹاؤن موجود ہیں, کوئی ایک ایسا ماڈل ٹاؤن بنا دیں. جو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, MQM کی بات کر رہے ہیں, تو اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے, کوئی ایک ایسا ٹاؤن ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو دکھایا جا سکتا ہے, یہ MQM کو دکھایا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی اس طرح کام کرتی ہے, کام ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 الگ الگ موضوعات ہیں. ایک موضوع وہ ہے کہ جس میں K4 کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا, جس کے ذمہ دار MQM, پیپلز پارٹی اور وفاق میں شامل مسلم لیگ نون ہے, کہ جنہوں نے کراچی کے لوگوں کو سنگل ڈراپ آف واٹر بھی پانی نہیں دیا, ایک قطرہ پانی نہیں دیا اس شہر کو K3 سے K4, اور آج 22 سال مکمل ہو گئے. یہ اپنی نااہلی کا ادراک کریں. اسی طرح دیکھیں ٹاؤن چیئرمین تو آج موجود ہے نا 2.5 سال سے. یہ ٹاؤن جو ہیں ان کو اختیارات دیے سندھ حکومت نے. سندھ حکومت ان ٹاؤنز کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ حکومت جو ہے وہ نہ ڈیولوشن آف پاور کرتی ہے, نہ ٹرانسفر آف پاور کرتی ہے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, اس کے چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کس کے پاس ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. یعنی آپ سارے اداروں پہ قبضے رکھو, سارے وسائل پر آپ جو ہے وہ قابض رہو, سارے اختیارات اپنے پاس رکھو. آپ لوگوں کو کچھ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ صوبائی حکومت اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی کہتے ہیں نا, اونچی دکان پھیکا پکوان, وہ والا حساب ہے اس وقت جو ہے وہ صوبائی حکومت کا. تو KMC کے آپ مطلب نچلی سطح پر جو ہے وہ اختیارات آپ کو نہیں ملتے, یہ سارے پرابلمز آج کی بات نہیں ہے. 2.5 سال کم نہیں ہوتے ہیں کہیں پر ڈیلیور کرنے کے لیے. 2.5 سالوں میں کیا ڈیلیور کیا؟ آپ اپنے ٹاؤن کے بارے میں بات کریں, کوئی ٹاؤن بتائیں. میں 9 ٹاؤنز کے اندر جماعت اسلامی نے 2.5 سال کی بھی 2 سال کی رپورٹ جو ہم نے آن ایئر کی ہے, ہم نے میڈیا کے سامنے پیش کی ہے. 2 سال کے اس وقت میں, مختصر وقت میں, ہم نے 171 پارک ڈیولپ کیے ہیں, رینوویشن کیے ہیں ان پارکوں. 171 پارک ان کو ہم نے بحال کیا ہے. 9 ٹاؤنز کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح 25 کھیلوں کے میدان کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے, ان کو اثر نو بحال کیا ہے. جہاں جو ہے وہ کچرا پڑا ہوتا تھا, جہاں اسی طرح جو ہے وہ منشیات فروشی کا دھندا چل رہا ہوتا تھا, وہاں ہم نے جو ہے وہ لائٹیں لگوائی ہیں اور ان کو نوجوانوں کے لیے اوپن کیا ہے. ہم نے تعلیم, ہمارا فوکس تھا, ہم نے
ٹاؤنس کے تحت آنے والے اسکولوں میں 42 اسکول ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ان کے واش رومز بہتر بنائے ہیں, وہاں پانی کا انتظام کروایا ہے. اسی طرح وہاں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہوا ہے. ماڈل اسکول کا ہم نے جو ہے پورا کانسیپٹ پیش کیا ہے. جماعت اسلامی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے برائے فروخت نہیں ہے, اس کو این جی اوز کے حوالے نہیں کرنا. ہمارے ٹاؤنز یہ کام کر رہے ہیں. اساتذہ کی اپ گریڈیشن کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. 7,000 طلبہ کی رجسٹریشن کے اندر پچھلے سال سے اس سال کے اندر اضافہ ہوا ہے. سرکاری اسکولوں میں کون اپنے بچوں کو بھیجنا پسند کرتا تھا, لیکن یہ اسکول اگر بہتر ہوں گے تو کم از کم وہ لوگ بھیج سکتے ہیں کہ جو مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. تو چاہے پارکوں کا آباد کرنا ہو, کھیلوں کے میدانوں کا آباد کرنا ہو, اسی طرح تعلیمی ادارے آباد کرنا ہو, اسی طرح ہم نے اربن فارسٹ کا کانسیپٹ دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں سوراب بورڈ کا برج کراس کریں, وہاں سے لے کر شفیق موڑ تک ہم نے بہت بڑے پیمانے پر شجرکاری کی, پورے شہر میں کی. بعض جگہ ہم نے اربن فارسٹ بنائے. اسی طرح جو سراج الدولہ کالج ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہم نے یہاں کچرا کنڈی ہوتی تھی, یہاں ہم نے اربن فارسٹ کا کانسیپٹ دیا. ناردرن بائی پاس, یہ جو بائی پاس چل رہا ہے لہری ایکسپریس وے, اس کے بالکل ساتھ ہم نے پلانٹیشن کی. تو یعنی اپنی مدد آپ کے تحت. اسی طرح 8 لاکھ لوگوں کو پانی مہیا کیا ہے. یہ تو ہمارا کام نہیں تھا کرنے کا, یہ تو مرزا وہاب صاحب کا کام تھا نا. کس طرح مہیا کیا آپ نے؟ اس طرح ہم نے کیا کہ جو پانی کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پانی کی لائنوں کو اگر جوڑ دیا جائے کہ جن کے ذریعے پانی بہ رہا ہے, جن کے ذریعے نکاسی آب ہو یا فراہمی آب ہو. اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سڑک بنانے جائیں, جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے گٹر ہیں, وہ بہ رہے ہیں, گڑے ہوئے ہیں, آپ سڑک نہیں بنا سکتے. سندھ حکومت آپ کو گراؤنڈ تو دے رہی ہے نا کام کرنے کا. سندھ آپ اپنی مرضی سے لائنیں بنوا سکتے ہیں, کھدائی کروا سکتے ہیں. سندھ حکومت کچھ بھی نہیں دے رہی. سندھ حکومت صرف اوزیڈٹی دیتی ہے. اور آکٹرائز ضلع ٹیکس کیا ہے, جس کے ذریعے تنخواہیں نکلتی ہیں. جی وہ تو آکٹرائز ضلع ٹیکس ہے جس کے ذریعے تنخواہیں نکلتی ہیں. بقیہ وہ ریسورسز ہیں کہ جو ہر ٹاؤن کے پاس ہیں, جو صرف ہمارے ٹاؤنز کے پاس نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ٹاؤنز کے پاس بھی ہیں, جو پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں, کہ جو انڈسٹری سے حاصل ہونے والی جو ٹیکس حاصل ہوتا ہے, اسی طرح جو پراپرٹی ٹیکس حاصل ہوتا ہے, جس کے ذریعے ریسورسز ہیں جو ٹاؤن کلیکٹ کرتا ہے, اور اس کلیکشن کے ذریعے ہی وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے. ورنہ سنگل پیسہ بھی صوبائی حکومت نے کراچی کو اور کراچی کے ٹاؤن سے نہیں دی. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کی طرف سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اختیارات نہیں ہیں, نچلی سطح پر بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام جو اختیارات ہیں اور جو اس کے چیئرمین ہیں وہ مرتضی وہاب صاحب ہیں, تو اختیارات بھی نہیں ہیں, اس کام بھی آپ مطلب اس طریقے سے نہیں کروا پاتے, اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے, فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے, تو پھر اجتماعی طور پر استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیے جی, کام تو ہم کروا رہے ہیں نا. نہیں, جب ابھی آپ کے سامنے میں پرابلمس تو ہیں, پرابلمس اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہوں گے پرابلم. یہ پرابلمس تو 30 سال ایم کیو ایم یہاں رہی, 86 سے لے کر 2019 تک ایم کیو ایم کا میئر رہے, فاروق ستار صاحب میئر رہے, ٹھیک ہے, وسیم اختر میئر رہے, مصطفیٰ کمال میئر رہے, یہ رہے نا. یہ سارے لوگ کیا کیا اس شہر کے ساتھ؟ یہ تو شہر کے آل اینڈ آل تھے. شہر ایک اشارے پہ بند ہو جایا کرتا تھا, انہوں نے شہر کا بیڑا غرق کر دیا. جو رہی صحیح کسر تھی 17 سال میں پیپلز پارٹی نے پوری کر دی. اب پیپلز پارٹی یہ جواب دے کہ کراچی کے 15 سال میں 3,360 ارب روپے جن پر کراچی کا حق تھا, جو کراچی پہ خرچ ہونا تھے, یہ کون سے تھے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں, ہر فورم پہ بات کرتے ہیں, سی ایم سے بات کرتے ہیں, وزیر داخلہ سے بات کرتے ہیں, وزیر ٹرانسپورٹ کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں, اور اسی طرح زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں. نوعیت کا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا جاتا لانگ ٹرم بیسس پر, کوئی حکمت عملی, یہ احتجاج کرنے کی ہو یا دھرنے کرنے کی ہو؟ ایک دن احتجاج ہوتا ہے, ایک دن دھرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا سلو پڑ جاتا ہے, یا کہہ لیں کہ پیش رفت نہیں ہو پاتی ہے. تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ 3,000 ارب 15 سالوں میں, تو اس کے لیے کوئی عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے؟ دیکھیے 3,360 ارب روپے ہیں, جن میں سے 1,000 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس کے ہیں. یہ انفراسٹرکچر سیس کیا ہے؟ یہ شہر میں ٹینکر چلتے ہیں, ٹرالر چلتے ہیں بڑے بڑے, جو پورٹ سے آتے ہیں, ان کے ذریعے ٹیکس حاصل ہوتا ہے. یہ ٹیکس کراچی کا رائٹ تھا, کراچی کو نہیں دیا صوبائی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے نہیں دیا. یہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے لگنا تھا, یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام آنا تھا, اس کے ذریعے انفراسٹرکچر بننا تھا. اسی طرح کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا آلریڈی, جو صوبائی ترقیاتی بجٹ اور وفاقی ترقیاتی بجٹ, یہ 1,360 ارب روپے ہے. اسی طرح 1,000 ارب روپے آکٹرائز ضلع ٹیکس 2006 کے شیئر کے مطابق. تو اس طرح 3,360 ارب روپے بن گئے. اس کے لیے بات کی جائے گی نا, اس کے لیے احتجاج کیا جائے گا, اس کے لیے دھرنا دیا جائے گا. کر رہے ہیں, مستقل کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. عدالتی دروازہ کیوں نہیں؟ عدالتی دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس نے اس بات کی کوشش کی کہ جو بھی ایس ٹی پلاٹ ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے گا. ان پہ قبضہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ایس ٹی پلاٹس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے, ریزیڈینشیل کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اور کسی بھی ریزیڈینشیل پلاٹ کو کمرشل کے اندر جو ہے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے خلاف جماعت اسلامی کورٹ گئی. الحمدللہ ہم نے
کیس جیتا. ہم نے کمرشل پارکوں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہم کورٹ گئے. ابھی 4 ستمبر کو ہم نے کیس جیتا ہے. ہمارے نارتھ ٹاؤن چیئرمین موجود تھے, ہمارے اپوزیشن لیڈر موجود تھے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے کیس فائل کیا. الحمدللہ پارکوں پر کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیس جماعت اسلامی نے جیتا. یہ شہر کے لوگوں کی بڑی کامیابی ہے کہ ہم عدالتی راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں, ہم پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ہم مظاہرہ بھی کرتے ہیں, ہم دھرنا بھی کرتے ہیں, ہم وہ سارے جمہوری ٹولز استعمال کرتے ہیں, ڈیموکریٹک طریقے اختیار کرتے ہیں, آئینی طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ان ظالم حکمرانوں سے کراچی کے شہریوں کا حق چھینا جا سکے. دیکھیں نا, انہوں نے تو صورتحال یہ شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. بی آر ٹی بن رہی ہے, بی آر ٹی کب مکمل ہوگی؟ ذرا ان سے کوئی سوال کرے. بی آر ٹی شروع کب ہوئی تھی؟ شروع ہونے کا تو شاید پتہ ہو 2022 میں شروع کی, ختم کب ہوگی؟ کب تک مکمل ہونا تھی؟ اسی طرح انڈر پاس کب مکمل ہوگا کریم آباد کا؟ وہ 2026 میں ہوگا یا 2027 میں ہوگا؟ کل مرتضی غاب صاحب نے کہا کہ جنوری میں مکمل ہو جائے گا. کون سی جنوری؟ آپ ٹائم نہیں بتاتے. ٹائم فریم کسی پروجیکٹ کا ہے کراچی کے؟ یعنی ہمیں کم از کم یہ اس سوال کا جواب دے دیں, مرتضی غاب صاحب دے دیں, وزیر اعلیٰ صاحب دے دیں کہ شہر میں کسی بھی پروجیکٹ کا کوئی ٹائم فریم ہو. 26 کلومیٹر 26.5 کلومیٹر کی بی آر ٹی بن رہی ہے, اس کا منصوبہ کب مکمل ہوگا؟ کیا اسی طرح لوگ رلتے رہیں گے؟ اسی طرح کراچی کے لوگ دھکے کھاتے رہیں گے؟ اتنا ہیوی پروجیکٹ آپ نے بنا کے کھڑا کر رہے ہیں آپ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو مزید شرمسار ہونا پڑے گا صوبائی حکومت کو. جس طرح یہاں ٹریفک کی صورتحال ہے, آپ 200 بسیں چلا دیں گے, 100 بسیں چلا دیں گے, تو باہر کیا ہو رہا ہوگا اس کے بعد؟ وہی کچھ ہو رہا ہوگا نا جو اس وقت ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی, کے الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی میں حافظ نعیم الرحمان جو امیر ہیں آپ کی پارٹی کے, تو ان کی سربراہی میں مہم چلائی جا رہی ہے, بہت بھرپور طریقے سے چلائی گئی وہ مہم. تو اب اسی کے الیکٹرک کے کونسل منظوری پر جو مطلب زمین تھی وہ اربوں روپے, کے ایم سی کی زمین جو اربوں روپے مالیت کی تھی, وہ زمین کوڑیوں کے دام دے دی گئی, کے الیکٹرک کو دے دی گئی کے ایم سی کی جانب سے. اس پر اپوزیشن لیڈر کے آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کونسل منظوری پر ان کے بھی دستخط ہیں, تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ الیکٹرک تو ایک الگ موضوع ہے. کہ الیکٹرک تو ایسی مافیا ہے کہ جس مافیا نے ان ساری پارٹیوں کو خریدا ہے, اور یہ پارٹیاں شامل ہیں اس کراچی کے اس ادارے کو کھمبوں کے عوض بیچ دیا انہوں نے. یعنی کھمبوں کی قیمت بھی حاصل نہیں کری انہوں نے. کراچی کے اس ادارے کو 2005 میں بیچا, اس کے بعد اس کے اکثریتی شیئر 2008 میں بیچے. حکومت میں کون تھا؟ وہی ایم کیو ایم, وہی پیپلز پارٹی, یہ سارے لوگ شریک اقتدار تھے. رئیس ایک کسر پی ٹی آئی نے پوری کر دی. ان کے دور حکومت میں بھی کیا ہوا کے الیکٹرک کے ساتھ؟ یہ تو جماعت اسلامی ہے, آج بھی عدالتوں کے اندر موجود ہے کے الیکٹرک کے خلاف. نہیں, میں یہی بات تو کر رہی ہوں کہ آپ جماعت اسلامی جو ہے وہ کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ اسٹینڈ لیا ہے, انہوں نے بجلی کے جو زائد بل ہوتے ہیں اس کے خلاف آپ لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو زمین اربوں روپے کی زمین مالیت کی تھی جو کے ایم سی نے کے الیکٹرک کو فروخت کر دی یا کے الیکٹرک کو دے دی, تو وہ کوڑیوں کے دام میں دی ہے. اس پر جو اس کی جو منظوری ہے اس پر آپ کے اپوزیشن لیڈر کے بھی دستخط ہیں. دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک زمین ہے, کے الیکٹرک نے اس کو خریدا ہے, اربوں روپے میں خریدا ہے. ایک یہ بات ہے, کوڑیوں کے مول بک گئی, کتنی رقم میں بکی ہے میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر میرے علم میں ہوتا تو میں اس کا بتا. لیکن دیکھیں جماعت اسلامی کا اسٹینڈ بالکل کلیئر اسٹینڈ ہے. اگر کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں, ہم اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے عدالتوں کا رخ اختیار کیا ہے, اور نہ صرف کیا ہے بلکہ آج کے الیکٹرک کے نام سے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ الیکٹرک کتنا ظلم کر رہا ہے, کتنی بھاری بھاری رقوم وصول کر رہا ہے. وہ بل بھی لے رہا ہے لوگوں سے کہ جو آپ بجلی پرووائڈ نہیں کر رہے. اسی طرح آئی پی پیز کا نام آپ نے سنا ہوگا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یعنی آپ دیکھیں نا, جنریشن کچھ بھی نہ ہو لیکن اربوں روپے ان آئی پی پیز کو ملتے رہے. تو جماعت اسلامی نے ایکسپوز کیا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کون سی زمین دی ہے, اس کے حوالے سے مزید معلومات کی ضرورت ہے کہ کون سی زمین تھی. اس پہ مزید بات کریں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. شارٹ بریک کے بعد آ کر کچھ اور سوالات کریں گے اور ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کے ایم سی ڈی ایم سیز اتنی ہی بے اختیار ہیں اور ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کوئی سخت اسٹینڈ نہیں لیتی کہ اجتماعی طور پر استعفے دے دے یا کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے؟ کیا وجہ, کیا تنخواہیں اور مراعات حاصل ملتی رہے, کام بھی چلتا رہے, اور آپ استعفے بھی نہیں دیتے, اختیارات کا رونا بھی رویا جاتا ہے؟ تو استعفے دے دینے سے کوئی آپ کا ایک سخت اسٹینڈ تو سامنے آئے گا, لیکن یا یہ وجہ ہے کہ مراعات چلتی رہے, تنخواہیں چلتی رہیں, پروٹوکول ملتا رہے, بس اسی کی طرح کام چلاتے رہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو لولی لنگڑی جو ہے وہ کے ایم سی کیا ہے. لولی لنگڑی ایک میونسپل کارپوریشن ہے
نہ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرح ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو, جس کے پاس جو ہے وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں جس کے پاس اختیار ہو. اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے. یہ پیپلز پارٹی کا فیلئر کیوں ہے؟ سسٹم کا تو آپ بھی حصہ ہے نا. پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے یہ, اس لیے پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے کہ پیپلز پارٹی 17 سال سے برسر اقتدار ہے صوبے کے اوپر. پیپلز پارٹی لوگوں کو ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہی, لیکن ہمارا پہلے دن سے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو 9 ٹاؤن ہیں اس پر, جو 9 ٹاؤن ہمارے ان میں سے 4 ٹاؤن تو وہ ہیں جن پہ قبضہ کر لیا گیا. جبھی تو ہم قابض میئر کہتے ہیں کہ جن کو لانے کے لیے پوری طرح گراؤنڈ بنایا گیا. ہماری یونین کونسلیں ہم سے چھینی گئیں, ہمارے ٹاؤن چھینے گئے ہم سے, لیکن سب کے باوجود جماعت اسلامی کا پہلے دن سے یہ سٹینڈ تھا کہ جو ہمارے اپنے ٹاؤن ہیں اس میں کام کریں گے, اس میں ڈیلیور کریں گے. اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ نشستوں پہ برجمان ہیں, اپنی جگہ نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی حیدری مارکیٹ اگر بنی ہے, ماڈل مارکیٹ بنا کے کھڑی کی ہے تو جماعت اسلامی نے کھڑی کی ہے نا. اگر نئی کراچی میں 600 گلیوں کا کام شروع کیا ہے پیور بلاک لگانے کا تو جماعت اسلامی کر رہی ہے. اگر ماڈل ٹاؤن کے اندر جماعت اسلامی نے 175 گلیاں بنانے کا کام شروع کیا ہے تو جماعت اسلامی کر رہی ہے نا. اگر بیسک ہیلتھ یونٹ کو ڈیولپ کرنے کا کام کیا, ابھی میں آپ کو بتاؤں سمنا آباد میں بیسک ہیلتھ یونٹ سرکاری یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ کا افتتاح کیا گیا ہے 3 نومبر کو. یعنی 1 مہینے کی کارکردگی ایسی ہے کہ جو صوبائی حکومتی کارکردگی بھی نہیں ہوگی. یعنی 1 مہینے میں اس بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر, اس پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ کے اندر 3,500 لوگ رجوع کرتے ہیں. ایک چھوٹا تھا ہیلتھ کیئر یونٹ جس کو ماڈل بنا کے ہم نے پیش کیا. تعلیمی ادارے جو ہمارے زیر انتظام آتے ہیں, میں نے بتایا آپ کو کہ 176 تعلیمی ادارے ہیں جن میں سے 42 تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کو ہم ماڈل بنا کر ہم نے آگے کی جانب پیش رفت کی ہے. وہاں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے جو اپنے حصے کرنے کا کام ہے الحمدللہ, یعنی پانی ہمارا ڈومین نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم نے 8 لاکھ افراد تک پانی پہنچایا ہے. یعنی تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ گھر ہیں اور 8 لاکھ افراد ہیں جن تک پانی پہنچا ہے. یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں تھا. ہم کہہ سکتے تھے, ہم فائل پھینک کے بھاگ سکتے تھے, لیکن اختیار انشاءاللہ چھین کر لیں گے. یہ کراچی کا حق ہے, ان کے وسائل تھوڑی ہیں, ان کی جیب سے پیسہ تھوڑی. اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. اس کے لیے دیکھیں نا ایفرٹس یہی ہو رہی ہیں. پہلے یہ 5 لاکھ روپے اوزیڈٹی دیتے تھے, اب 12 لاکھ روپے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دے رہے ہیں نا. ٹاؤنز کی حالت بہتر ہوئی 5 لاکھ سے 12 لاکھ پہ آنے پہ. دیکھیں وہ ٹاؤن کا 5 لاکھ روپے ٹاؤن کو نہیں ملتے تھے. 5 لاکھ روپے یونین کونسل کو ملتے تھے. 5 لاکھ روپے اب 12 لاکھ ہوئے وہ یونین کونسل کو مل رہے ہیں. ان میں سے بیشتر رقم تنخواہ پر خرچ ہوتی ہے. اوزیڈٹی جو ملتی ہے, جو ٹاؤن کو ملتی ہے, اس سے ٹاؤن کے جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جو ہمیں اون ریسورسز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, اس کے ذریعے سڑکیں ہی بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 600 گلیوں کا نئی کراچی کے اندر ہم نے آغاز کر دیا ہے. الحمدللہ تقریباً 200 زائد گلیاں بن چکی ہیں. اسی طرح ماڈل کالونی میں آغاز کر دیا ہے ہم نے. نارتھ ناظم آباد میں کام جاری ہے. ناظم آباد میں اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ابھی پورا جو ہے وہ پانی کا ایک منصوبہ, پانی کا ایک ریزروائر بڑا بنایا ہے. آپ کے تحت سے کیا مراد ہے؟ اپنی مدد آپ سے مراد یہ ہے کہ جو اون ریسورسز ہیں, اچھا اون ریسورسز ہیں جو ٹاؤن کو, جس کا ٹیکس کا پیسہ ٹاؤن کو ملتا ہے, یعنی پراپرٹی ٹیکس, اور ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے وہ جو مختلف شاپ بورڈ کے ذریعے پیسے ملتے ہیں, ان ساری رقوم کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے رقم, اس کے ذریعے ہم یہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کی نظر میں ابھی اگر کرنٹ سچویشن میں دیکھا جائے تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو آپ بولیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں کراچی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی ہے. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی ہے. تو حل کیسے ہوگا؟ حل کراچی کے لوگ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ حل ہوگا. یہ مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. جس طرح 29 دن کا دھرنا دے کر جماعت اسلامی نے 29 دن کا دھرنا دیا. پیپلز پارٹی کو مسئلہ کہہ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی مسئلے کے خلاف آپ جو ایکشن لیتے ہیں تو وہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے. یعنی جو اب سندھ حکومت کے خلاف کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے. اور پیپلز پارٹی, اگر آپ پیپلز پارٹی کو مسئلہ کہہ رہے ہیں تو اسٹیک ہولڈر تو پھر آپ بھی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر آج الیکشن کرائے ہیں بلدیات کے, تو کیوں کروائے؟ وہ تو الیکشن نہیں کروا رہے تھے. سن 2020 میں KMC ختم ہو گئی, وسیم اختر صاحب فائلیں پھینک کر بھاگ گئے, روتے ہوئے چلے گئے. اس کے بعد الیکشن نہیں ہو رہے تھے. 21 میں نہیں ہوئے, 22 میں نہیں ہوئے. جماعت اسلامی تھی, دھرنا دیا 29 دن, ان کو مجبور کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم نے امینڈمنٹ کروائی ان کے ذریعے. ہم اگر دھرنا نہیں دیتے, الیکشن نہیں کرواتے, ان کو ڈیموکریسی سے کوئی ان کو محبت نہیں ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو وصیت اور وراثت پہ چل رہے ہیں. یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں سارے, یہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ سارے خاندانی وراثت اور وصیت پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو یہ تو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. جماعت اسلامی تھی جس نے ان کو الیکشن کرانے پہ مجبور کیا. آج یہ جو اچھل کود کر رہے ہیں سفاری پارک سے چڑیا گھر,
چڑیا گھر سے سفاری پارک, کبھی کسی گلی میں کھڑے ہوتے ہیں مرزا آپ صاحب, کیوں پریشان ہیں اتنے؟ جماعت اسلامی کی وجہ سے پریشان ہیں. جماعت اسلامی ان کا تعاقب کرتی رہے گی, ان کا اس لیے تعاقب کرتی رہے گی کہ یہ انہوں نے نااہلی اور بدنظامی اور کرپشن کے نتیجے میں شہر کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے پیپلز پارٹی میں نے. اپنے سوال کو ریفریز دوبارہ کر دیتی ہوں کہ صوبائی حکومت کے علاوہ, سندھ حکومت کی کے علاوہ, پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر بات کریں تو کراچی کے مسئلوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو اس وقت کرنٹ سچویشن میں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صوبائی حکومت ہے, جو پیپلز پارٹی کے 17 سال سے برسر اقتدار حکومت. میں ان مسائل کی بات کر رہی ہوں کہ پانی کے مسائل ہو گئے, ڈمپر کے مافیا ہو گیا. بات یہ ہے نا بالکل کہ یہ جو مسائل ہیں نا, اس مسائل کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ پانی کا مسئلہ ہے, شہر میں 50% لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, 3.5 کروڑ آبادی کے لیے 400 بسیں ہیں. آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ 400 بسیں. ہمارے پاس پلان نہیں, ہم نے کر کے دکھایا ہے. کراچی میں اگر K3 منصوبہ تھا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں, ہب ڈیم بنا, ہب ڈیم مکمل ہوا عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں. عبدالستار افغانی صاحب کون تھے؟ جماعت اسلامی کے میئر تھے 1979 سے لے کر 86 تک. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں K3 منصوبہ مکمل ہوا. K3 کے ذریعے کراچی کو 100 ملین گیلن پانی ملا. تو یہ جماعت اسلامی تھی نا. اس کے بعد K4 تو نہیں لایا 22 سال سے, لانا چاہیے تھا نا ان کو. جماعت اسلامی کے دور کے اندر شہر کراچی کے اندر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنا, جماعت اسلامی کے دور کے اندر بنا. میئر نعمت اللہ خان صاحب تھے. لیاری ایکسپریس میں مکمل ہوا کا ایک پورا حصہ مطلب ایک پورا حصہ مکمل ہوا تھا اور آدھا مکمل ہوا لیاری ایکسپریس میں. نعمت اللہ خان صاحب موجود تھے. 32 ماڈل پارکس کے تحفے دیے گئے, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں دیے گئے. 32 کالجز کے تحفے دیے گئے. شہر کے کالجز میں آئی ٹی کی تعلیم, BS IT کیا گیا, انفارمیشن ٹیکنالوجی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کیا گیا. تو ہم نے کر کے دکھایا ہے شہر کے اندر, الحمدللہ کام کر کے دکھایا ہے. دیکھیں جب مصطفیٰ کمال کا دور تھا انہوں نے بھی ڈیلیور کیا تھا, کام کر کے دکھایا تھا, دنیا کے بڑے میئرز میں ان کا نام آیا تھا. اس کے علاوہ نعمت اللہ خان صاحب نے بھی کام ڈیلیور کیا تھا, نظر آتا تھا. جو آج تک کچھ پارکس ایسے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو اس میں کام ہوا ہے وہ پائے کا کام ہوا ہے اور ایک حکمت عملی کے تحت کام ہوا ہے. لیکن اب جو جماعت اسلامی کراچی کی اسٹیک ہولڈر بھی ہے اور اقتدار میں بھی شامل ہے, آپ منتخب نمائندے بھی ہیں. ہم حزب اختلاف کے اندر ہیں. نہیں, اقتدار منتخب نمائندے جو آپ کی UC کی بات کر رہی ہوں اس کی حد تک کہ آپ کے پاس جو ہے وہ UC کی حد تک, ٹاؤنز کی حد تک جو ہے 9 ٹاؤنز کا آپ کے پاس اختیارات بھی موجود ہیں. اس کے باوجود اب ویسا کام نعمت اللہ خان کے دور کے جیسا کام کیوں نہیں نظر آتا آپ کے اپنے ٹاؤنز میں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاؤنز کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا ایک بات کی, کہ ٹاؤنز کے اندر جو کام ہو رہے ہیں, پارکس بن رہے ہیں, ٹاؤنز کا کام پارک ڈیولپ کرنا ہے, ٹاؤنز کا کام کھیلوں کے میدان ڈیولپ کرنا ہے, گلیوں کی تعمیر ہے, سڑکوں کی تعمیر ہے. یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے کام ہو رہے ہیں. ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو چلائی پورے شہر کے اندر, جو ہے وہ حکومت کرتی نا آگے بڑھ کر یہ کام کرتی. پلانٹیشن ڈرائیو ہم نے لیٹس ٹرن کراچی گرین کے عنوان سے ہم نے چلائی کہ کراچی شہر کو سرسبز و شاداب ہونا چاہیے ہے. ہم نے وہ کام کیے, پانی لوگوں کو مہیا کرنا, سیوریج کے مسائل اپنے تئیں جو حل کرنے کی کوشش کر سکتے. 30,000 تو مین ہول کور ہیں جو جماعت اسلامی کے ان ٹاؤن چیئرمینز نے لگوائے ہیں اپنے یونین کونسل میں لگائے. 30,000 نہیں, یہ تو 30,000 تو 4 دن میں نہیں لگتے نا, 30,000 ایک ہفتے میں نہیں لگتا. یہ تو پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 30 to 35,000 مین ہول کور لگائے گئے ہیں. یہ تو حادثہ جو پیش آیا ہے یہ تو نااہلی ہے نا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ انہی کے ہے یہ کام, واٹر اینڈ سیوریج کے ذمہ ہی ہے, وہی پرووائڈ کرتے ہیں. مینول کور پرووائڈ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. اب 1 لاکھ روپے بڑھا دیے نا انہوں نے. 1 لاکھ روپے سے کچھ نہیں ہوتا. اس شہر کو آپ 3,360 ارب روپے کا حساب دیجئے. کوئی جامع حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہے نا, کوئی احتجاج, کوئی ایسا بڑا احتجاج ہے مطلب کتنا بڑا احتجاج ہونا چاہیے. 3,000 آپ خود کہہ رہے ہیں کتنی بڑی رقم ہے, 3,000 ارب. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جماعت اسلامی نے عملی طور پر کیا اقدام کیا؟ دیکھیں عملی طور پہ ہم نے اقدام یہ کیا کہ جو کارنرز ہیں ان سب کارنرز پہ بات کی جائے. جو مختلف ادارے ہیں ان سب سے اداروں سے بات کی جائے گی, CM سے بھی بات کی جائے گی, وزیر بلدیات سے بھی بات کریں گے, ہر فورم پہ بات کریں گے, سٹی کونسل کے اندر آواز بلند کریں گے اور سڑک پر احتجاج بھی کریں گے. ہم نے دھرنا دیا نا پرسوں, صحیح, ہم نے ان سارے موضوعات پہ بات کی. اچھا, ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کریں تو شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور ڈمپر ہو گیا اور یہ اس کے علاوہ واٹر ٹینکرز ہو گئے یا ڈمپر مافیا کہہ لیں آپ, جو آج کل ایک اصطلاح چلی ہے. تو اس میں شہریوں کی, بچوں کی, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ان کی بھی جانیں گئی ہیں, خواتین بھی, کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں اس سلسلے میں احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لینے میں یا مربوط حکمت عملی بنانے میں, اس کو سدھارنے کے لیے کہاں پر آپ کوتاہی دیکھتے ہیں, کس کا یہ کام ہے اور کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وفاق کی حکومت اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا, جن کے پاس جو حکومت میں ہوتے ہیں انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سدھار کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر ناردرن بائی پاس موجود ہے نا,
ناردرن بائی پاس ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہے, یہ میرا سوال ہے. ناردرن بائی پاس کیوں بنایا گیا تھا؟ جو انڈسٹریل ایریا کو M9 سے ملاتا ہے, ہائی وے سے ملاتا ہے, سپر ہائی وے سے ملاتا ہے, وہ پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہے, تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ اسی طرح N5 جو نیشنل ہائی وے کو ملاتا ہے, سپر ہائی وے سے ملاتا ہے, M9 سے ملاتا ہے, وہ پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہے. اب رات میں اگر یہ ڈمپر اور یہ ٹرالر جو ہے وہ موو کریں گے شہر میں, یعنی ملیر کے علاقے میں کریں گے, ناظم آباد لیاقت آباد میں موو کریں گے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تو ساری باتیں پرابلم پیش آئے گی نا. تو یہ NHA کے تحت ہے, یہ ٹھیک ہے, جو ناردرن بائی پاس ہے, اس ناردرن بائی پاس کو پوری طرح ایکٹیویٹ کرنا, ہیوی ٹریفک کو شہر میں نہیں جانا چاہیے, نہیں چلنا چاہیے. اسی طرح جو کارگو کا سسٹم ہوتا تھا ریلوے کے ذریعے, اس کو ڈی ایکٹیویٹڈ کیوں کیا ہے؟ پہلے تو یہ ٹرالر نہیں ہوتے تھے شہر میں, ماضی میں ٹرالر نہیں ہوا کرتے تھے, سامان آتا تھا پورٹ سے اور ریلوے کے ذریعے پورے شہر کے اندر ملک کے اندر جایا کرتا تھا. جی یہ ساری مافیاز ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ شہر کے اندر پورا دھندا چل رہا ہے. ایک جانب ٹرالر ہیں جو پورے شہر میں موو کرتے ہیں, دوسری جانب ڈمپر ہیں, ڈمپر کی پوری ایک مافیا ہے, جن کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی حکمران ہیں نا, کہ جو ان کو روکتے نہیں. آپ مجھے بتائیے پانی کے ٹینک, پانی کیوں نہیں آتا شہر میں؟ اس لیے نہیں آتا کہ اگر پانی شہر میں آ جائے گا, پانی لوگوں کو نلکوں کے ذریعے ملنے لگے گا, تو ٹینکر والے کہاں جائیں گے؟ یہ مافیا کہاں جائے گی جو پانی بیچتی ہے؟ خود یہ کہتے ہیں 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی بیچا ہے پچھلے سال. ان کی اپنی رپورٹ تھی, 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی تو وہ ہے جو ٹینکروں کے ذریعے بیچا گیا ہے. کیوں بیچ رہے ہیں آپ پانی؟ یہ تو وہ ہے جو آپ نے ڈسکلوز کر دیا. کتنے اربوں خربوں روپے کا پانی ہوگا جو آپ بیچ رہے ہیں. آپ نلکوں میں پانی کیوں نہیں دیتے لوگوں کے؟ بڑا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کینال بنائی نا, مرزا آپ صاحب سے کوئی پوچھے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ کینال کا کیا فائدہ کہ آپ نے کینال بنا دی, پانی نہیں مل رہا اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو, پانی نہیں مل رہا. نہیں, K4 کی بات نہیں کر رہا میں, ہب کینال الگ ہے بہت. ہب کینال بنائی انہوں نے, 12 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کیے, اس کے ذریعے اورنگی ٹاؤن میں پانی ملنا تھا, نہیں مل رہا. اس کے ذریعے سائڈ کو پانی مل رہا تھا, نہیں مل رہا. بلدیہ ٹاؤن میں پانی مل رہا تھا, نہیں مل رہا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیوی ٹریفک کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے, کیوں چپ سادھ رکھی ہے؟ اتنے حادثات ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, عوام مشتعل ہے, اس کا مطلب ہے کہ عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی نے اس پہ خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی؟ دیکھیں, یہ تو پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بے حسی کی چادر اڑی ہوئی ہے. بے بس نہیں ہے, یہ بے حس لوگ ہیں, ان کو انسانی جان کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے. اگر دکھ ہوتا تو آج کم از کم لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہوتے, لوگوں کے غم کے اندر تو شریک ہوتے. یہ لوگوں کے غم کے اندر یہ شریک نہیں ہے, لوگوں کے دکھ کے اندر یہ شریک نہیں ہے, اس مافیا کو روکنے کے لیے تیار یہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی مافیا تو حکومت میں قابض یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نااہلی کے ذریعے, جنہوں نے اپنی بیڈ گورننس کے ذریعے, جنہوں نے اپنی کرپشن کے ذریعے آج شہر کراچی کو جو ہے وہ اس حال پر پہنچایا ہے کہ شہر کے لوگ پانی کو, انفراسٹرکچر کو, بجلی کو, کچرے کو, ان سارے مسائل کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں ابھی ایک وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور منم ظفر کے ساتھ کچھ اور بھی سوالات کریں گے جن کے جوابات یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ جانیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے زوال کے بعد پورا گراؤنڈ ملا آپ کو, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی نے یہ موقع ضائع کر دیا؟ ووٹ بینک آپ کا بڑھ سکتا تھا, آپ کی جو عوام تھی اس کو ایک متبادل چاہیے تھا, تو کیا وہ موقع ضائع کر دیا ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی اس وقت بھی شہر کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے. سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو, ابھی بھی جماعت اسلامی کو بلدیات میں سب سے زیادہ ووٹ ملے, کس کو؟ جماعت اسلامی کو ملے. اس بنیاد پر سب سے بڑی پارٹی ہے. سب سے زیادہ اصل میں بیرومیٹر کیا ہے, بیرومیٹر ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ووٹ ہی ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں تو جمہوری اس میں کلچر میں تو ووٹ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ووٹ ہے آپ کو, جو ڈیموکریٹک اس میں جو ہے, تو جماعت اسلامی کی سب سے زیادہ ووٹ ملے بلدیات کے اندر. سب سے زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی. یہ تو جماعت اسلامی کی سیٹوں پہ قبضہ کیا گیا ہے, پورا گراؤنڈ بنایا گیا, اور مرزا وہاب صاحب کو لانے کے لیے تو پھر باقاعدہ اسمبلی سے منظوری لی گئی, وہاں سے بل منظور کرایا گیا, ورنہ وہ تو منتخب بھی نہیں ہوئے تھے. وہ تو بعد میں 6 مہینے بعد جا کر منتخب ہوئے ہیں, ورنہ تو وہ منتخب بھی نہیں ہوئے تھے انتخابات کے اندر جو ہے وہ. تو پورا گراؤنڈ بنایا گیا, ورنہ سب سے زیادہ ووٹ الحمدللہ جماعت اسلامی کو. اور عام انتخابات کے اندر بھی کراچی شہر کے لوگوں نے آؤٹ رائٹ مسترد کر دیا ایم کیو ایم کو. یعنی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نہیں جیت سکی. آج بھی ہم عدالتوں کے اندر موجود ہیں, آج بھی ہم ٹریبونل کے اندر موجود ہیں اپنے کیسز کے ساتھ, کہ جو فارم 45 کے بعد فارم 47 کی شکل میں جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس پر, اور جس طرح جو ہے وہ ایم کیو ایم کو, کہ جس کو لوگوں نے آؤٹ رائٹ مسترد کر دیا, اس کو پوری کی پوری کراچی شہر کی تمام سیٹیں دے دی گئیں. یعنی صوبائی کی بھی اور قومی کی بھی جو ان کے حوالے کر دی گئی, جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا, جن کی کارکردگی یہ تھی. تو اس میں تو جماعت اسلامی الحمدللہ آج بھی ہم ہائی کورٹ ہم گئے, ٹریبونل میں ہم گئے,
تو یا تو پی ٹی آئی تھی یا جماعت اسلامی تھی. دو ہی پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دیا. کراچی کی حد تک میں بات کروں گا, دو پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن فارم 47 کی شکل میں جس طرح کا جو ہے وہ یہاں کا نظام ہے, اور اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہی پارٹیاں بعد میں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں انگوٹھا لگا سکیں. اسی کام کے لیے تو لایا جاتا ہے ان کو. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کی شکل 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, صوبوں کی بھی باز گشت ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اگر صوبے اور مزید بن جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اس کے حق میں ہے یا اس کے مخالف میں؟ دیکھیں جی, جن لوگوں نے یہ صوبوں کا ڈول ڈالا ہے وہ جس طرح 27ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم کر لیجئے. مہاجر کو سندھی سے, سندھی کو مہاجر سے, پنجابی کو پٹھان سے, پٹھان کو مہاجر سے, یہ کھیل تو بہت ہو گیا اس شہر کے اندر. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہونا چاہیے ہے تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام ہونا چاہیے ہے, بلدیاتی شہری حکومتیں قائم ہونا چاہیے ہیں, یہ لولا لنگڑا نظام بھی ختم ہونا چاہیے. جس طرح نعمت اللہ خان صاحب سے لے کر مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں مشرف دور کے اندر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لولا لنگڑا نظام ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے, استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو الیکشن میں ہم نے کانٹیسٹ کیا, بھاگے تو وہ لوگ کہ جن کو شکست نظر آ رہی تھی, بالکل دیوار پہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا تھا. ہم تو موجود ہیں اور ہم کراچی کے شہریوں کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کا حق لے کر رہیں گے. جو اس شہر کے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اختیارات یہ چھینیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, عوام کے ساتھ مل کر چھینیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلدیات کا جو نظام ہونا چاہیے وہ پورے ملک کے اندر با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, جس میں سارے اختیارات بلدیات کے پاس ہوں. اور صوبائی اسمبلی اور قانون اور وفاقی اسمبلی کا کام کیا ہے؟ قومی اسمبلی کا کام قانون سازی ہے, اس کا کام یہ کام نہیں ہے. میں یہ سوال آپ سے یہی کروں گی کہ صوبے اگر بنتے ہیں, کراچی اگر صوبہ بنتا ہے یا سندھ کے مزید صوبے بنتے ہیں, تو آپ اس صوبے بننے کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلے یہ بات کہیں گے کہ پنجاب کے اندر ساؤتھ پنجاب کی قرارداد منظور ہے, ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنا لیجئے, پہلے یہ تو بنائیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن کو صوبہ بنانے کے حوالے سے اسمبلی نے اپروو کیا ہوا ہے, کے پی کے اسمبلی نے, پنجاب اسمبلی نے, ساؤتھ پنجاب, آپ اس کو بنائیے. اور دوسری بات یہ, جماعت اسلامی کا کلیتاً جماعت اسلامی کا بالکل کلیئر موقف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک کے اندر. صوبے سے آپ کو کوئی اتنا غرض نہیں ہے. پورے ملک کے اندر بلدیاتی نظام کو آپ امپاور کریے, با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, اس کے نتیجے میں خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. صوبے کے معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیے جی, ہم نہ ایم کیو ایم کے پیج پہ بھی نہیں ہیں, نہ پیپلز پارٹی کے پیج پر ہیں. ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو صوبوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں با اختیار بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ صوبوں کی بات نہیں کرتے, ہم با اختیار بنے تو بھی مسئلہ نہیں, نہ بنے تو بھی مسئلہ نہیں. دیکھیے یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ ہم اگر آپ کو جس مقصد کے لیے آپ صوبے بنانا چاہ رہے ہیں, کیا مقصد ہے, وہ کیا مقصد ہے جو لوگ صوبے بنوانا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے, اگر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ان کا مقصد ہے کہ معاملات کو کنٹرول کیا سکے, تو با اختیار بلدیاتی نظام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ سارے شہروں کو, پورے پاکستان کے شہروں کو امپاور کر دیجئے, آپ دیکھیں شہر ڈیولپ ہوں گے, قصبے اور دیہات ڈیولپ ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان گرو کرے گا. آپ یہ نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کیا یہ بتائیے؟ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی اختیار نہیں دیا نیچے حکومتوں کو. 18ویں ترمیم کس لیے کی گئی تھی؟ 18ویں ترمیم کا تو مقصد یہ تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر ڈیولوشن آف پاور ہوگا. آپ نے این ایف سی کے بعد پی ایف سی کیا نہیں, 18 سال ہو گئے. پروونشل فائنینس کمیشن کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, وسائل دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. 2008 میں جو بلدیاتی حکومت تھی, بلدیات کو پورے صوبہ سندھ کے اندر 25 ارب روپے اس کا بجٹ تھا. ٹھیک ہے, صحیح, یعنی صرف کراچی کو جو ملتا تھا بلدیات کا شیئر, اور آج بھی 17 سال گزرنے کے بعد 25 ارب ہی ہے. 17 سال گزرنے کے بعد 25 ارب روپے ہے. تو یعنی بڑھ نہیں رہا, کم ہو رہا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یعنی ڈالر اگر اس وقت 62 روپے تھا, آج ڈالر 280 روپے زیادہ ہو گیا. لیکن کراچی کو جو بلدیات کا حصہ ہے وہ کتنا مل رہا ہے؟ اچھا, ابھی ظاہر ہے کرنٹ ایشوز میں ہی چل رہا تھا کہ ای چالان کے حوالے سے بھی آپ نے آواز اٹھائی. ای چالان جو ہے وہ ایک دم سے اوپر سے نافذ کر دیا گیا, ایسا لگتا بھی ہے کہ بغیر کسی مربوط پلاننگ کے نافذ کیا گیا ہے. مطلب اچانک سے شہریوں کے سر پر ایک بم جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا ہے ای چالان کی صورت میں. تو آپ جماعت اسلامی کے کیا تحفظات ہیں ای چالان کو لے کر؟ مگر یہ ہے کہ اس کے بہت سارے دورس نتائج بھی ہیں, کیونکہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو ای چالان جو سسٹم ہے وہ پہلے ہی متعارف ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ پیسے کا جو ضیاع ہے, مطلب جو چالان نافذ ہوتا ہے, جب چالان لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیب پر بھاری پڑتا ہے, تبھی تو انسان جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اگر اتنے بھاری جرمانے نہ ہوں, اگر 500 دے کر چھوٹ جائے تو ہر بندہ چالان سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم ای چالان کے مخالف نہیں ہیں,
ای چلان جو الیکٹرانک چلان ہے وہ آپ کیجیے ضرور، لیکن یہ جو آپ نے بھاری بھاری چلان کے نام پر لوگوں پر جو ہے وہ یعنی چلان آپ کر رہے ہیں، بھاری بھاری چلان کر رہے ہیں 5,000 روپے سے لے کر 20,000 اور 25,000 روپے تک اسکوٹر والے کے لیے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ اچھا، میری بات وہی ہے کہ تمام ممالک میں اگر دیکھا جائے تو بھاری جرمانے ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ ریپیٹیشن نہ ہو یا بندہ اسے کرنے سے ڈرے۔ اگر 1,000 2,000 500 کا ای چالان ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی دے کر چھوٹ جائے گا آرام سے، تو یہ بڑی رقم اسی وجہ سے تو ہے۔ دیکھیں بڑی رقم اور چھوٹی رقم کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں سسٹم ہونا چاہیے ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار کو ہیلمٹ پہننا چاہیے ہے، انڈیکیٹرز ہونا چاہیے ہے، بیک لائٹ ہونا چاہیے ہے، فرنٹ لائٹ ہونا چاہیے ہے، اسی طرح سیٹ بیلٹ لگانے، سارے کام ہونا چاہیے، لیکن کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ شہر میں آپ جو ہے وہ انفراسٹرکچر نہ دیں؟ شہر میں بسیں کتنی چلتی ہیں؟ شہر میں بسیں 400 چل رہی ہوں 3.5 کروڑ آبادی میں، اور آپ کہیں چلان ہوگا؟ آپ دے کیا رہے ہیں؟ آپ فیسلٹی کیا دے رہے ہیں شہر کے لوگوں کو؟ فیسلٹی آپ چالانی کی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے 5-5 ہزار روپے جو ہے وہ وصول کریں گے؟ یہ تو کسی کو طور قبول نہیں ہے کہ آپ شہر کے فیسلٹی کیا ہے؟ سائن بورڈز وغیرہ نہیں، سائن بورڈ آویزہ کہاں کیے ہیں؟ کون سے کیے؟ شارع فیصل پہ کیے ہیں؟ نہیں، ان کا سندھ حکومت کا یہ موقف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، جو ہماری ٹریفک کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چالان صرف اسی روڈ پر ہوتا ہے، کیمرے ایکٹیو صرف اسی روڈ کے ہوتے ہیں جہاں پر سڑک بھی پوری بنی ہوئی ہے، جہاں پر سارے سسٹم جو ہے وہ نافذ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے کہ جہاں پر اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہاں پر انہوں نے چالان نافذ ہی نہیں کیا، وہاں کا کیمرے ہی ایکٹیو نہیں ہے۔ پھر نہیں دیکھیں جی، ایسا نہیں ہے، وہ شارع فیصل کی بات کرتے ہیں۔ شارع فیصل کا حال یہ ہے کہ آج بھی، یعنی کل کی خبر ہے، ڈگ روڈ کا پل ماشاءاللہ سے 6ٹھی مرتبہ ٹوٹا ہے اس سال۔ ڈگ روڈ کا پل، یہ شارع فیصل وی آئی پی شارع ہے، ایئرپورٹ سے آتے ہیں شارع فیصل کے، ایئرپورٹ کو اور شارع سے کنیکٹ کرتے ہیں، کنیکٹ ہوتی ہے نا۔ ڈگ روڈ کا پل 6ٹھی مرتبہ ٹوٹا ہے اس سال، اور 13ویں مرتبہ ٹوٹا ہے ٹوٹلی ابھی پچھلے عرصے کے اندر۔ آپ بتائیے کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ یعنی آپ کی فیسلٹی یہ ہے، شارع فیصل جو وی آئی پی شارع ہے اس کے اندر ابھی بارش کے دوران جو ڈگ روڈ کا انڈر پاس ہے، بائک سلپ ہو گئی پانی بھرنے کے نتیجے کے اندر، اور جو ہے وہ 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ وی آئی پی آپ کا ہے۔ صحیح۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہمیشہ سے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نااہلی ہے یا پھر حکومت کی لاپرواہی ہے؟ حکومتی لاپرواہی اور پولیس کی نااہلی دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں۔ کس طرح سے ٹھیک ہوں گے معاملات اس طرح ٹھیک ہوں گے جب قانون نافذ کرنے والے جس کا جو کام ہے وہ کام انجام دے گا، اس کے نتیجے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ CCTV کیمراز لگا کر بھاری بھاری ای چالان کر سکتے ہیں، وہ ان جرائم کو نہیں روک سکتے کہ جن جرائم کے نتیجے میں اس سال صرف 11 مہینے میں 60,000 آفیشیل جو ان کی اپنی رپورٹ ہے 60,000 اسٹریٹ کرائمز ہوئے ہیں، جس میں 41,000 تو موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں، چوری کی گئی ہیں، 16,000 رپورٹ ہوئے ہیں، موبائل کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 57,000 گاڑیاں چھیننے کے وارداتیں الگ ہیں، 2,500-3,000 وارداتیں۔ تو ریسپانسبل کون ہے؟ پولیس کا محکمہ ریسپانسبل ہے، صوبائی وزیر داخلہ ریسپانسبل ہیں، حکومت ریسپانسبل ہے، اور ان سارے واقعات میں لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج کیا کاوش ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مستقل ہم بات کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، جہاں ملاقات ہو سکتی ہے ملاقات کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور دیکھیں ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن میں رہ کر یہی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ عملاً جو اپوزیشن کر رہی ہے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر اگر کوئی شہر کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے، اس مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، تو جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ باقی سارے لوگ تو آپ دیکھیں نا، اسٹریٹ کرائمز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں حل نہیں ہوتے؟ کیوں لوگ جانوں سے چلے جاتے ہیں؟ کیوں ڈمپر کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو الٹرنیٹ نہیں ملتی چیزیں؟ کیوں لوگوں کو اس ہیوی ٹریفک کو متبادل راستہ نہیں دیا تھا؟ کیوں اس شہر کے اندر جو ہے وہ آپ ای چالان کے نام پر آپ نے ایک دھندا شروع کر دیا ہے، اور اس شہر کے لوگوں کو نہ ماس ٹرانزٹ دیتے ہیں، نہ اس شہر کے لوگوں کو آپ جو ہے سرکولر ریلوے دینے کے لیے تیار ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کراچی شہر چنچیوں پہ سفر کر رہا ہے، پورا شہر چنچیوں پہ سفر کر رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو مکمل اختیارات دے دیے جائیں 100 دن میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے انشاءاللہ اختیارات ملیں گے، کر کے دکھائیں گے۔ 100 دن میں کیا ڈیلیور کریں گے؟ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کس چیز پہ سب سے پہلے کام کریں گے؟ سب سے پہلے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تعلیم ہمارا فوکس ہے، اس پہ آج بھی کام کر رہے ہیں، تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ 100 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ کے بیل میں ہے، لیکن ہماری ترجیح اول پہلے دن بھی تعلیم تھی، آج بھی ہمارے پیش نظر تعلیم ہے اور ڈیولپمنٹ شہر کی۔ تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں؟ کراچی کے مسائل تو بے شمار ہیں جس طرح میں نے تذکرہ کیا، لیکن کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تو کراچی شہر پر ایک قابض مافیا ہے جو پیپلز پارٹی کی شکل میں قابض ہے، جو شہر کو نہ اختیار دینا چاہتی ہے، نہ شہر کو وسائل دینا چاہتی ہے، شہر کو لوٹ رہے ہیں، شہر میں مال بنا رہے ہیں، شہر کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں،
اور شہر کے تمام اداروں پہ قبضہ کر کے یہ صرف اور صرف کرپشن کر رہے ہیں. میں نے آپ سے 3 بار سوال کیا کہ کراچی کا بڑا مسئلہ کیا ہے، اور آپ نے تینوں بار پیپلز پارٹی کا نام لیا کہ کراچی کا مسئلہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی ہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ حل بھی کوئی تجویز کر دیجئے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں حل اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جو جینون نمائندے تھے شہر کے، ان کو اختیار ملتا تو آج شہر کی صورتحال آپ کو بالکل یکساں تبدیل نظر آتی. اگر جماعت اسلامی آج ہوتی، کم از کم جماعت اسلامی بلدیات کے اندر موجود ہوتی کہ جس سے میئرشپ چھینی گئی، جس سے اس کے یونین کونسلیں چھینی گئی، ٹاؤن چھینے گئے، جس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی مرتضیٰ وہاب صاحب کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. جو کارکردگی ان کی ہے وہ فیل ہو چکے ہیں. انہوں نے خود ناکامی کا اعتراف کر لیا. اب تو آج سے 4-5 دن پہلے انہوں نے کہا نا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، تو ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے تو اب استعفیٰ دیں، جان چھوڑیں اس شہر کی. ٹھیک ہے منم ظفر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ سے اچھی گفتگو رہی. منم ظفر کا یہ کہنا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں اور اس شہر کی جان چھوڑیں، کیونکہ وہ اپنی ناکامی کا جو ہے وہ اعتراف کر چکے ہیں. اس کے علاوہ مختلف احتجاج جو ہے وہ جماعت اسلامی کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دورس نتائج نظر نہیں آتے. لیکن جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انہیں اختیارات دے دیے جائیں تو جو شہر کی صورتحال ہے وہ اس کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.